آن لائن حج رجسٹریشن نظام کے تحت پہلے 11 روز کے دوران ریکارڈ 2,03,722 عازمین نے گھر بیٹھے کامیابی سے اپنی رجسٹریشن مکمل کر لی ہے۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق ان میں سے 1,80,000 عازمین نے ویب پورٹل اور 24,000 نے موبائل ایپ کا استعمال کیا۔ رجسٹریشن کرانے والوں میں سے 1,54,000 سے زائد عازمین نے سرکاری حج اسکیم جبکہ 49,000 نے پرائیویٹ حج اسکیم کا انتخاب کیا، جن میں 1,19,000 مرد اور 84,500 خواتین شامل ہیں۔ صوبائی اعداد و شمار کے مطابق پنجاب سے سب سے زیادہ 95,000، سندھ سے 63,000، خیبر پختونخوا سے 28,000 اور اسلام آباد سے 9,000، بلوچستان سے 5,500، آزاد کشمیر سے 1,200 اور گلگت بلتستان سے 600 عازمین نے خود کو رجسٹر کروایا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے 5ویں اور آخری روز زبردست مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے اور مارکیٹ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ بازار حصص میں دوران ٹریڈنگ KSE 100 انڈیکس میں 991 پوائنٹس کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد انڈیکس 1,85,472 پوائنٹس کے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ آج اب تک کے کاروبار کے دوران انڈیکس 1,84,462 کی نچلی ترین سطح پر بھی آیا ہے، جبکہ اس نے 1,85,668 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو بھی چھوا۔ کاروباری سرگرمیوں میں بھی تیزی دیکھی گئی ہے اور پہلے سیشن کے اختتام تک مارکیٹ میں 20 ارب روپے مالیت کے 43 کروڑ شیئرز کا کاروبار طے پا چکا ہے۔ برطانیہ میں غیر قانونی تجارت اور منظم امیگریشن جرائم کے خلاف پولیس نے ایک بڑا کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ملک کے مختلف علاقوں سے 57 تارکین وطن سمیت 300 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ چھاپے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے انگلش چینل عبور کر کے غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کے خلاف مارے گئے۔ نیشنل پولیس چیفز کونسل کا کہنا ہے کہ اس 5 روزہ آپریشن کے دوران 1 بلین پاؤنڈ سے زائد کی نقدی ضبط کی گئی ہے، جبکہ 7 لاکھ پاؤنڈز مالیت کا دیگر سامان بشمول غیر قانونی تمباکو، کاریں، منشیات اور ای بائکس تحویل میں لے لی گئی ہیں۔ کارروائی کے دوران حجام کی دکانوں، ویب شاپس اور کار واش مراکز کو خصوصی طور پر چیک کیا گیا، کیونکہ غیر قانونی تارکین وطن اکثر انہی کاروباروں کی آڑ میں چھپتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک اور ابھرتا ہوا ستارہ بجھ گیا ہے، جہاں معروف فلسطینی فٹ بالر اور گول کیپر سلیم الاشقر کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی شہادت پر فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کی مجرمانہ خاموشی پر دنیا بھر میں شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ فلسطینی فٹ بال ایسوسی ایشن کے مطابق 32 سالہ سلیم الاشقر کو اسرائیلی فوج نے خان یونس کے قصبے الغارہ میں نشانہ بنایا۔ سلیم الاشقر غزہ کے متعدد سپورٹس کلبز کے لیے بطور گول کیپر کھیل چکے تھے۔ ان کی شادی شہادت سے محض 5 ماہ قبل ہوئی تھی اور ان کی اہلیہ امید سے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 1,000 سے زائد فلسطینی کھلاڑی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ شہید ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی جسد خاک کی باقاعدہ جنازے کی تقریبات کے لیے دارالحکومت تہران کی گرینڈ مصلی مسجد پہنچا دیا گیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے ایک تصویر جاری کی ہے جس میں سپریم لیڈر کا تابوت تہران کے مصلی پریئر ہال میں لایا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 36 سال سے زائد عرصے تک ایران کی قیادت کرنے والے علی خامنئی کی نماز جنازہ میں تقریباً 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع ہے، جس کے بعد یہ ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ بن جائے گا۔ شہید رہبر اعلیٰ کی آخری رسومات کا اختتام ان کی آبائی شہر مشہد میں واقع امام رضا علیہ السلام کی مزار پر ان کی تدفین کے ساتھ ہوگا۔ واضح رہے کہ رواں سال 28 فروری کو جنگ کے آغاز پر ایران پر ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں آیت اللہ علی خامنئی کے خاندان کے کئی افراد اور اعلیٰ عہدیداروں سمیت شہید ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ حالیہ جنگی نقصانات کے باوجود ممکنہ طور پر ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر اب بھی اس کی جوہری تنصیبات میں موجود ہیں، تاہم صورتحال کی حتمی تصدیق کے لیے معائنہ کاروں کی دوبارہ رسائی ناگزیر ہے۔ ایک روسی خبرساں ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ادارے نے اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد رسائی ختم ہونے سے قبل مواد کی کسی بڑی نقل و حرکت کا مشاہدہ نہیں کیا، اس لیے مجموعی تاثر یہی ہے کہ مواد اب بھی وہیں موجود ہے۔ رافیل گروسی کے مطابق اگرچہ ان حملوں میں جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے اور رسائی محدود ہو چکی ہے، لیکن ادارہ سیٹلائٹ تصاویر اور سابقہ ڈیٹا کی بنیاد پر نظر رکھے ہوئے ہے اور حتمی تصدیق کے لیے وہاں دوبارہ معائنہ کار بھیجنے کا خواہش مند ہے۔